اللہ رب العزت نے جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، جہاں بھی اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، جہاں بھی اپنی رب ہونے کا، اپنی توحید کا ذکر فرمایا، تو ساتھ ہی ہر مقام پر اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا اپنی عبادت کے بعد، اپنی توحید کے بعد، اپنے ساتھ کسی کے شریک نہ ہونے کے بعد جو والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کی چند وجوہات ہیں، اس کی چند وجہ ہیں۔ تو آئیے وہ وجوہات کیا ہیں آج وہی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو، انسان کو بغیر کسی غرض کے پالتا ہے، بلا کسی طمع کے پالتا ہے، بغیر کسی مقصد اور غرض کے اللہ رب العزت انسان پر کرم نوازیاں فرماتا ہے، انسان پر احسان فرماتا ہے، اسے انعام دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو والدین ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اولاد کو بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض اور مقصد کے اپنی اولاد کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اپنی اولاد پر شفقتیں اور مہربانیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ کہ کوئی بھی محسن، کوئی بھی احسان کرنے والا، کوئی بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، کوئی بھی آپ کی عزت کرنے والا، کوئی بھی آپ کی قدر کرنے والا، آپ کی قدر، آپ کی عزت، آپ کے احترام اس لیے کرے گا کہ وہ آپ سے احترام کی امید رکھے گا۔ کہ کسی نے بھی آپ کے ساتھ احسان کیا تو وہ یہ چاہے گا کہ کل آپ بھی میرے ساتھ احسان کریں، لیکن والدین یہ نہیں چاہتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والدین بدلہ کی امید پر کوئی کام نہیں کرتے، اپنے اولاد کی تربیت میں بدلہ کی امید نہیں رکھتے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں آج اس کے ساتھ کر رہا ہوں تو مجھے یہ ملے گا، مجھے وہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں ایک مقام دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں جو کافر ہوتے ہیں تو کافر اولاد کی پرورش جب کافر والدین کرتے ہیں تو کافروں کو تو جنت نہیں ملنی، کافر تو جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، بغیر کسی بدلے کی امید کے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسری طرح دیکھ لیں کہ جن کے بچے اپاہج ہوتے ہیں، اولاد جو ہے وہ لولی لنگڑی ہوتی ہے، معذور ہوتی ہے، تو وہ والدین بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ والدین بھی اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے انہیں ہاسپٹل تک لے جاتے ہیں، ان کی دوائیاں کرتے ہیں، ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ان کی معذوری کے باوجود بھی ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان اور بھلائیاں کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی بدلہ کے والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کا مستقبل روشن کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ دو باتیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نافرمان بندے پر انعام کرتا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی بندہ نافرمان ہو جائے، گناہ گار ہو جائے، خطا کار ہو جائے، سیاہ کار، جتنا بھی اللہ کا نافرمان ہو، اللہ اس بندے پر انعام ضرور کرتا ہے، اس بندے کی خواہشیں ضرور پوری کرتا ہے، اس بندے کو سہولتیں زندگی میں ضرور دیتا ہے، آسائشیں ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کو آسائشیں دیتے ہیں۔ جتنا بھی نافرمان بیٹا ہو، جتنا بھی ناخلف بیٹا ہو، منہ پر بک بک کرنے والا ہو، والدین کی خدمت نہ کرنے والا ہو، حسن سلوک نہ کرنے والا ہو، لیکن پھر بھی جو والدین ہے وہ بغیر کسی امید کے، بغیر اتنی بھی ناگوار بیٹے کی وہ اپنی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نافرمان بندے پر انعام کرتا ہے، نافرمان بندے پر انعام کرنے سے ملول نہیں ہوتا، اور جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنی ناخالف نافرمان اولاد کے ساتھ احسان کرنے سے ملول نہیں ہوتے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ مہربانیاں کرتے رہتے ہیں، اس کا احترام اور ادب کرتے رہتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنانے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو ایک مقام دیا ہے کہ جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر رکھا ہے وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، تو ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی ترقی پر حسد نہیں کرتے۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر ہر شخص آپ سے جلے گا، ہر شخص آپ کی ترقی کو دیکھ کر، آپ کے معیار اور وقار اور بلندی کو دیکھ کر آپ سے پیچھے ہٹے گا، آپ کے ساتھ ایک دشمنی کا رشتہ بنا لے گا۔ لیکن والدین جتنا بھی آپ ترقی کرتے جائیں گے، جتنا بھی آپ بلندیوں کو پہنچتے جائیں گے، آپ نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن والدین کے دل سے ہمیشہ دعا نکلے گی، والدین کے دل ہمیشہ آپ کو بے اختیار دعائیں دیں گے، تو والدین اولاد کی ترقی پر کبھی حسد نہیں کریں گے۔ اسی طرح ماں باپ کی جو اطاعت ہے، ماں باپ کے ساتھ جو احسان کرنے کا حکم ہے، یہ صرف ہمارے دین میں نہیں ہے، ہر دین کے اندر اللہ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر
کیا کہتے ہیں مسلک میں، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی انسان، جو بھی انسان ہے نا، وصینا الانسان بوالدی، جو بھی انسان ہے، انسان کے والدین ہیں، تو جو بھی انسان ہوگا اسے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا، خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ بد مسلک ہو، بد مذہب ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان لازمی کرے گا۔ ہر دین کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر جو گزرے زمانے، ہر زمانے کے اندر والدین کی اطاعت لازمی رہی ہے، اور تا قیامت والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جو حکم ہے یہ لازمی رہے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی جو عبادت ہے، اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے، وہ ہر شاہ پر، ہر گدھا پر، سخی پر، ولی پر، قطب پر، ابدال پر، امیر پر، بادشاہ پر، غریب پر، ہر شخص پر اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت فرض ہے۔ اسی طرح ہر شخص پر، ولی پر، قطب پر، ابدال پر، ہر بندے پر جو والدین کی اطاعت ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو دیکھیں ہر شخص، کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، والدین کو نوکروں پر نہ چھوڑے، کوئی امیر زادہ ہو، والدین کی خدمت کی سعادت خود حاصل کرے، والدین سے خود دعائیں لے۔ تو آج دیکھیں ہم معاشرے میں کیسے چلتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، خود میں ذرا جھانکیں کہ والدین کے ساتھ احسان کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلائیاں کیسے کرنی ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت صرف انسان خود کرتا ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ احسان، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی انسان خود کرے تو حق ادا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو رکھا کہ جو حقوق میری عبادت کے ہوں گے وہی حقوق جو ہیں وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کے ہوں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی